میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے. ایک دلیل تو یہ قرآن کی. دوسری، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں معراج کے سفر کا اعلان فرما رہے تھے، مکہ میں تھے، ابھی حضور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہی ہے، یعنی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11 سال بعد آپ کو معراج ہوئی. اب وہاں پر کچھ کفار و مشرکین انکار کر بیٹھے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم نہیں تسلیم کرتے. تم رات کے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر اپنے خدا سے ملے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نہیں مانتے. ان کا انکار کرنا بھی یہ ہمارے لیے دلیل ہے. کفار و مشرکین نے جو انکار کیا حضور کے معراج کے سفر کا، یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر کہوں کل رات خواب میں میں مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ گیا، اور پھر واپس آیا اور فجر کی نماز میں پھر یہاں پہنچ گیا خواب میں، تو آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں ماننا ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے، گیا ہوگا خواب میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے میں کل رات امریکہ دیکھا، انگلینڈ دیکھا، یورپ دیکھا، پھر افریقہ دیکھا، پھر واپس آیا، کوئی بات نہیں. ہو سکتا ہے خواب میں انسان کہیں پر بھی پہنچ جائے، آپ انکار کریں گے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں چل کر کے گیا تھا، ہاں میں جسم کے ساتھ گیا تھا بیداری کے عالم میں، اور مکہ میں بھی نماز پڑھا، پھر مدینے میں بھی، اور پھر تب کہیں گے بہت بڑا بکواس پھینکو آدمی ہے، یہ بہت لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے زبان سے بے اختیار نکلیں گی. کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جسم کے ساتھ جانے کی بات آپ نہیں مانیں گے، خواب کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ خواب میں کون کہاں پہنچے معلوم نہیں. مکہ کے کافروں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں بیان کی. اگر وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے تو سارے لوگ تسلیم کر لیتے. حضور نے ان کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ جانے کی بات کی تھی، اس لیے کافروں نے انکار کیا. ان کافروں کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پاک سے بھی یہ دلیل ہے. اگر کفار مکہ مشرکین مکہ انکار نہ کرتے تو ہم سمجھتے کہ حضور نے شاید ان کے سامنے خواب بیان کیا ہوگا، اس لیے سبوں نے مان لیا. لیکن ان کا انکار کرنا اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ حضور نے ان کو خواب نہیں بیان کیا بلکہ اپنے بیداری کے عالم میں جانے کا واقعہ بیان فرمایا. عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ابھی میں نے عرض کی، بیت المقدس کا ہر نقشہ حضور نے ایسے بیان کیا جیسے دیکھ رہے ہو. صحابہ اکرام نے بعد میں پوچھا، اب میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں، آپ مدینہ مسجد میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ آتے جاتے ہیں، پھر آپ باہر گھر پر جائیں، آپ سے اگر پوچھا جائے بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں اور کھڑکیوں میں کیا کیا ڈیزائن ہے، کہیں گے معلوم نہیں بھائی، توجہ نہیں کیا، دیکھنا پڑے گا، اور دیکھ کر کے جاؤ پھر بھی نہیں بتا پاؤ گے، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ بیت المقدس کی ہر چیز واضح طور پر میرے آقا بیان فرما رہے ہیں. صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھی ہوئی چیز کو اس طرح بیان نہیں کرتے، اور آپ پل بھر کے لیے، لمحے بھر کے لیے اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیسے بیان فرمایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جب میں کسی چیز کو دیکھنے کا ارادہ کروں تو مولا وہ پورا میرے سامنے رکھتا ہے. بیت المقدس کو رب تعالیٰ نے میرے قریب فرما دیا، ہر چیز کو میں دیکھ کر بیان کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے عزیزو، ہم اپنی نگاہوں پر حضور کی نگاہوں کو قیاس نہ کریں. حضور فرماتے ہیں مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے اللہ نے سمیٹ کر میرے ہتھیلی کے برابر کر دیا، اور جب میں چاہوں تو اپنے ہتھیلی کی مقدار میں پوری کائنات کے ہر ذرے کو دیکھ لیا کرتا ہوں. آپ اس حدیث کے مطابق الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. معراج مصطفیٰ کے متعلق جو محفل مدینہ مسجد میں سجی ہے یہ بھی میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں.
پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہم پر ہوگا۔ عزیزان گرامی، اب میں آیت کریمہ کی طرف، معراج کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ روایت پہلے یہ بتاتا ہوں، حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا۔ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی بہن ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چچیری بہن۔ ان کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، اور جبرائیل امین تشریف لائے اور معراج کی طرف مجھے دعوت دی، بلایا۔ اب یہاں پر تھوڑی اور چیزیں میں رک کر کے کہوں گا۔ یہ 27ویں شب کو ہی کیوں ہوئی؟ یہ جو معراج کی رات ہے، اس کے متعلق تاریخ الگ الگ ہے روایات میں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 26ویں رجب کا دن گزار کر جو 27ویں شب آئی، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے۔ کیوں اس رات کو؟ اس کی وجہ یہ مفسرین نے بیان فرمائی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، ہر دن کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور بنتا تھا۔ آپ تبلیغ فرماتے، کسی دن 4، کسی دن 5، کسی دن 10، یا اس طرح سے لوگ روزانہ مسلمان بنتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی ہے تو وہ لوگوں کے ایمان لانے کی طلب۔ قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جس کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں ہوتا، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس رسول کو دیکھا نہیں جاتا۔ اور ان کی دوسری صفت مولا فرماتا ہے، وہ تمہارے ایمان کا بہت متمنی ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ رسول کو سب سے بڑی خوشی اسی بات کی۔ اور رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور مہربانی کرنے والا رسول ہے۔ یعنی پوری کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ طلب کسی چیز کی تھی تو وہ بندوں کے ایمان لانے کی طلب۔ حضور سب سے زیادہ خوش اسی پر ہوتے تھے۔ امیر حمزہ ایمان لائے اسی طرح سے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکڑی سے حملہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا، مارا اس نے، جس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے اور منہ سوجا۔ آپ نے جواب میں کچھ نہیں ارشاد فرمایا۔ کوہ صفا کے پیچھے ابو جہل نے مارا تھا۔ واپس آپ اپنے گھر تشریف لائے، ایک کنیز تھی، ایک باندی تھی، اس نے امیر حمزہ کو، حضور کے چچا وہی بھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، شکار سے واپس آتے ہوئے دیکھا تو کہا، حمزہ برا ہو تیرا یتیم بھتیجا آج حرم میں اتنا مار کھا گیا اور اسے بچانے والا کوئی نہیں تھا، کوئی اس کے حمایت میں نہیں آیا۔ پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابو الحکم۔ اس کو ابو جہل کو پہلے ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ ابو جہل نے مارا اور گالیاں بھی دی ہیں، بہت گالیاں دی۔ امیر حمزہ تیش میں آ گئے، خاندانی ایک جوش بھی ہوتا ہے، آئے، گھر گئے نہیں، سیدھے حرم پاک میں دیکھا ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، اس کو دامن پکڑتے کر گھسیٹتے ہوئے لائے اور لاتوں سے گھونسوں سے بہت مارا، اسے بھی زخمی کیا، اور کہا خبردار، اس کے بعد محمد کی طرف اگر تو نے انگلی اٹھایا تو میں توڑ دوں گا، اس لیے کہ اگرچہ وہ یتیم ہے لیکن میں اس کے باپ کی منزل میں موجود ہوں۔ چچا تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، واپس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ حضور بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، عرض کیا کہ اے میرے بھتیجے خوش ہو جا، سنا میں نے کہ ابو جہل تجھ کو زد و کوب کیا ہے لیکن میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، خوش ہو جا آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ امیر حمزہ نے کہا اب مسکرا دو، ختم کر دو، بات ہو گئی اور میں تمہاری حمایت میں کھڑا رہوں گا۔ پھر بھی حضور نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ پھر آپ نے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے چچا آپ کیا چاہتے ہیں، میں خوش ہو جاؤں، میں مسکراؤں؟ کہاں بس یہی دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار تم ہنس دو میں گھر چلا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بدلہ لینے سے مجھے خوشی نہیں، بلکہ آپ کلمہ طیبہ پڑھیں میں مسکرا دوں گا، میری خوشی اس میں ہے کہ آپ ایمان لے آئے۔
حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں اسی دن میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے اور ایمان لائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طلب تھی وہ یہ تھی کہ ایمان لے آئیں بندے اور رب تعالیٰ کے حضور آ جائیں. جہنم سے بچانے کے لیے تو میرے آقا تشریف لائے تھے. لیکن یہ 26ویں رجب کا جو دن گزرا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ تو فرمائی مگر کوئی مسلمان نہیں ہوا, کوئی اسلام میں نہیں آیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ظلم دینے سے, لوگوں کے مشقتوں کے پہاڑ ڈھانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنا آج کے دن کوئی اسلام نہیں لایا تو تکلیف ہوئی. حضور غمگین ہو گئے, کبیدہ خاطر ہو گئے اور مغموم ہو کر اپنے گھر نہیں گئے, ام ہانی کے گھر آئے اور کہہ دیا کہ کسی کو گھر میں آنے مت دینا. جب غم زیادہ ہو تو ایسا ہم بھی اکثر کرتے ہیں کہ تنہائی پسند کرتے ہیں, کہیں تنہائی میں چلے جائیں, کوئی ڈسٹرب نہ کرے, تھوڑی دیر آرام کرنے کی طبیعت چاہتی. لیکن میرا آقا و مولا اگر غمگین تھا بھی تو کس لیے کہ لوگ اسلام میں نہیں آئے. کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے آج کوئی اسلام کی طرف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کی طلب صرف اس بات کی تھی. آپ غمگین اپنے گھر آئے اور آرام فرما رہے تھے. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں میرے عزیزو, آج کی رات معراج میں ایک بڑی حکمت ہے کہ دنیا میں ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں ٹینشن زیادہ ہو جائے تو ہم جو ہے کسی پکنک پوائنٹ کا رخ اختیار کر لیتے ہیں, کہیں چلو گارڈن میں بیٹھ جائیں, کہیں سمندر کنارے چلے جائیں, یا کسی ہل اسٹیشن پر چلے جائیں, یا کوئی ایسا پوائنٹ جہاں پر دل کے بہلانے کی جگہ مل جائے. اور بعض لوگ دل بہلانے کے لیے گناہوں کا ارتکاب بھی کر جاتے ہیں, کچھ شراب کا, کچھ نشے کے, اور کچھ سینما بازی کا. ہر طرح سے انسان دل بہلانے کے لیے ایسے جگہیں ڈھونڈتا ہے. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غمگین ہوئے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طرف سمندروں کی طرف, پہاڑ کے اوپر یا کسی باغیچے میں جانے کا ارادہ نہیں فرمایا, تنہا اپنے چچیری بہن کے گھر تشریف لائے. میرا مولا پوری کائنات کو یہی دکھانا چاہتا تھا, اے لوگو تم غمگین ہوتے ہو تو باغوں کی سیر کرتے ہو, آج میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے, میں اسے آسمانوں کی سیر کراؤں اور جنت کی سیر کراؤں تاکہ میرے حبیب کا دل ہلکا ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے آج کی رات میرے مولا نے معراج فرمائی. یہ جو سفر کرایا گیا اس کی حکمت مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں. اب دیکھو کس شان سے رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بلا رہا ہے, کیا شان ہے. اللہ اللہ. ایک وہ واقعہ بھی یاد کریں جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پر بار بار رب تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں ربی ارینی, اے مولا تو مجھے اپنے جلوے دکھا دے, تو اپنی ذات کا دیدار کرا دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے قال لن ترانی, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے, تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکو گے. یہ بہت اصرار چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کا, ایک بار نہیں کئی مرتبہ. پھر رب تعالیٰ نے فرمایا 9ویں پارے میں قرآن کی آیت میں تلاوت کر رہا ہوں وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اے موسیٰ ٹھیک ہے اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو, میں اپنی ہلکی سی ایک تجلی اس پر ڈالوں گا, اگر تم اپنی جگہ پر برقرار رہ پائے تو مجھے دیکھ لو گے, مجھے دیکھ پاؤ گے. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اب آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, رب تبارک و تعالیٰ نے جب پہاڑ پر اپنی ایک تجلی کا نزول فرمایا, وہ تجلی کے متعلق فرمایا گیا سوئی کے ناکے سے بھی کم تھی, سوئی کا جو کونا ہوتا ہے اس سے بھی کم تجلی رب تعالیٰ نے پہاڑ پر ڈالی. جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. پورا پہاڑ ہل گیا اور جل کر خاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے.